جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف جو برطانیہ میں ایک کیس دائر کیا گیا ایم کیو ایم پاکستان کی کچھ شخصیات کی جانب سے، پہلے کراچی والوں کی جانب سے، بہت سارے شہریوں کی جانب سے تحفظات تھے اور سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے اس کیس کے اوپر، اور اب تو خود ایم کیو ایم کی کچھ شخصیات کے جو بیانات سامنے آئے ہیں، سابقہ یا موجودہ، اس نے کہانی کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ اسی صورتحال پر بات کریں گے، بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی آج کی ڈسکشن رہیں گی۔ ارمان صابر سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ارمان بھائی کیا کہیں گے؟ سنا ہے کہ 43 جو پراپرٹیز برطانیہ میں تو چھوڑے نا، کراچی میں بھی ہیں، کے ایف کی نا، اس پہ بات ہاں کر رہے ہیں آپ۔ اس سے پہلے تو سنے نا، وہ ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ ورینڈ چلتے رہتے ہیں کیا؟ مختلف، ہاں اس میں یہ والا بھی، اس پہ بھی ایک کوئی ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، ہو سکتا بن بھی گیا تھا، بلکہ یہ جو جائیداد ہمارا کیس چل رہا ہے اس میں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، مختلف ٹویٹس ہیں، ہاں اس میں ایک کمنٹ ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے ایک نعرہ تھا منزل نہیں رہنما چاہیے، بہت بالکل، مشہور ہاں نعرہ بہت تھا مشہور نعرہ تھا، ایم کیو ایم کا نعرہ تھا۔ بہت مشہور نعرہ تھا، منزل نہیں رہنما چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ تھوڑا ترمیم ہو گئی ہے اس میں، اور اس میں اب یہ ہو گیا ہے رہنما نہیں، رہنما کی جائیداد چاہیے۔ میری اس میں دو رائے نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ یہ کیس خود بتا رہا ہے، یہ بات ہاں، کیس یہ بات خود بتا رہا ہے۔ آپ کیس داخل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ کیس داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر آپ بھائی بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ عدالت میں جا کے آپ خلاف بیان بھی دے رہے ہیں، پھر میں باہر آ اس کی کے آپ جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی بات کی تھی، میں نے شاید آخر میں کی تھی، بہت سارے لوگ نہیں سن پائے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں ارمان بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین کی واپسی کو اتنا بڑا، نواز شریف 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر، نکالے گئے، ٹھیک ہے، پھر لائے گئے، پھر نکالے گئے، اور پھر جب نکالے گئے آخری مرتبہ تو کہا گیا کہ کراس ہے، اس پر بات نہیں ہوگی۔ ان کو سزا بھی مل گئی تھی، اور سزا اس میں بھی ہو گئی، ساری چیزیں ہوئی، سب سارا کچھ ان ہوا۔ کا پورا ایک کیمپین چلی ان کے اب کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ واپس آ رہے ہیں، واپس آ گئے، ہاں تقریباً آ گئے ہیں سر، واپسی کیا ان نہیں کے ہے۔ بھائی مریم کی سزا ختم ہے، سمدھی صاحب منسٹر بنا دیے گئے، بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، سب کی جہاں سیٹنگ تھی واپس آ گئی نا اپنی جگہ پر۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کو، ان کو بھی پتا ہے یہ کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ٹرم کے بعد جس نے آنا ہوتا ہے اس کو کیا پالیسی ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح۔ اب ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ سمجھتی ہے، اس کے کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں پبلک میں رہنا ہے، بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد قومی الیکشن بھی آ رہا ہے 2023 میں، پبلک کو تو فیس کرنا ہے نا آپ نے۔ ایم کیو ایم جو کراچی والا ہے، دو فیکٹر ہیں، ایک تو وہ ہے جو سیاست میں نہیں ہے، پبلک کو فیس کرنا ہے، جو ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک سلیقہ چھوڑ دیا ہے کہ 43 جائیدادیں جو کے ایف کی ہیں وہ یہاں پر اربوں روپے کی ہیں، ہو سکتا ہے لندن کی جو جائیدادیں ان سے بھی زیادہ مالیت کی ہوں گی، ہے نا، تو وہ کہاں ہیں پھر؟ ان پہ بھی تو سوال اٹھے گا۔ اچھا، یہ تو صرف کے ایف کی کراچی میں ہے، حیدرآباد، بدین، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، بھائی پراپرٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، پراپرٹیز میں خود رہنما رہ رہے ہیں بہت سارے، یہ تو کراچی میں بھی رہ رہے ہیں، مسئلہ یہ نا۔ لیکن لیکن دیکھیں اب آپ نے ایک مقدمہ دائر کیا لندن میں کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈس نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ شہداء کے فیملیز کو جو ہے وہ پیسے سپورٹ کرنی ہے، ان کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جائیدادیں بیچیں گے تو پیسے آئیں گے تو ہم دیں گے۔ تو بھائی یہ جائیدادیں کیوں نہیں بیچ رہے؟ جب آپ کے پاس یہ جائیدادیں تھیں تو آپ یہ کیوں نہیں بیچ رہے؟ اور پھر اب تو آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا، رہنما نہیں، رہنما کی جائیدادیں چاہیے نا۔ اب بھائی کوئی تو ہوگا نا اس کا حقدار آئے گا، تو یہاں والے بھی تو پوچھیں گے نا کہ بھائی یہاں کی جائیدادیں کہاں ہیں؟ دیکھیں نا، یہی تو وجہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے، ندیم نصرت صاحب نے، یا وسیم اختر صاحب نے جو بیان دیا ہے کورٹ روم میں، بیان میں تضاد خود چھوڑا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، آئین وہ نہیں تھا، وہ تھا WASEEM گھن چکر بنایا نا۔ باہر نکل کر انہوں نے یقینی طور پہ لوگوں کو کہا ہوگا دیکھو بھائی ہم نے تضاد چھوڑ دیا، اور یہ کیس اب دیکھو بھائی ہم تھے اور ہم مجبوری یہ تھی کہ ہمیں کسی نے کہا تھا، ہم نے ڈال دیا تھا، اور ہم انٹرویو کے لیے بھی ہمیں کہا تھا اور ہم کر دیا تھا، لیکن ہم نے کام بھائی کے حق میں کر دیا۔ پالیٹکس یہاں چھوڑ دیں گے۔ اب تو دیکھیں ایک بات جو کلیئر نظر آتی ہے نا، جو سٹانس ندیم نصرت صاحب کے بیانیے سے اختلاف آپ کی جگہ، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کر سکتی ہے، ایم کیو ایم لندن کر سکتی ہے۔ ان کا جو میں نے کامران خان جو دنیا نیوز پہ اینکر ہیں، خاصے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ ندیم نصرت کا جو سٹانس ہے سب سے زیادہ کلیئر نظر آتا ہے مجھے اس میں۔
میں ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن میں ان کا بیانیہ کلیئر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک ایشو یہ تھا کہ 12-13 سال سے قیادت بچاؤ ایک کمپین تھی. قیادت بچاؤ مینس بانی ایم کیو ایم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے یا وہ یہ سوچ 12-13 سال سے ہی جو ہے وہ مائنس بھائی جو ہے وہ نہیں. دیکھیں ایک اور چیز، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مہاجر نیشن بھی ہے، مہاجر قوم بھی ہے، اور مہاجروں کی سیاست بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے تحت میں رہوں نہ رہوں، کوئی رہے نہ رہے، لیکن پاکستان کے اندر مہاجروں کی سیاست تو رہنی ہے نا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کی سیٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں ایم کیو ایم کے، مہاجروں کے. تو ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم رہنا چاہیے. اب جو ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن وہ کلیئر کہہ رہے ہیں یہ بات. ایم کیو ایم پاکستان کی طرح یہ بات نہیں کر رہے. نہیں میری بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم نہ رہے تو ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم رہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ندیم نصرت صاحب جن کو فارغ کیا گیا، وہ شاید اسی سٹانس کے اوپر کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مناسب وقت آ گیا ہے کہ بانی ایم کیو ایم اب علیحدہ ہو جائے اور قیادت منتقل ہو جائے، اس طرح کی چیز. بلال آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی طرح نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی ضمنی الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بائیکاٹ نے بہت اثر کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانی متحدہ کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ اثر پذیر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اب لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا، دیکھیں ندیم نصرت کیا چاہتے ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان کیا چاہتی ہے، بالکل ایسی بات ہے. یہ اب بالکل بات اتنا بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ بانی متحدہ کیا چاہتے ہیں عوام کے اندر. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. بالکل. کہ عوام کی جو اکثریت ہے کراچی میں، خاص طور پہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان میں، کہ عوام کی اکثریت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی کہیں گے وہ ہونا چاہیے. اگر اس لیگیسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، سنیں اس لیگیسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی جس کو نامزد کریں گے یا بھائی جس کو آگے لے کے چلیں گے وہ اس کو فالو کریں گے. یہ تو سب کانٹیننٹ کے اندر، پورے بغیر صغیر کے اندر یہی ہے نا. یہی ہے. آج بھی زرداری کھڑے ہو کر یا بلاول بھٹو کھڑے ہو کر جی بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے، کہ ظاہر بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، بات چیت کے دور چلتے بھی ہیں، ختم بھی ہوتے ہیں، پھر ریزیوم ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا وقفہ آتا ہے. تو یہ معاملات ابھی بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے یہی ہوگا کہ اگر آپ یہ فارمولہ اپلائی بھی کرتے ہیں تو یہ فارمولہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے اگر اپلائی ہوتا ہے تو اس کو شاید ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ملے گی. اگر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے اپلائی ہوتا ہے تو اس کو ایکسیپٹیبلٹی بہت کم. ایون یہ کہ خود اگر بانی خود یہ اعلان اس طرح کی کوئی چیز کریں، یہ بات ٹھیک ہے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری ہو، آصف علی زرداری ہو، ٹھیک ہے نا، نعرہ جی بھٹو کا لگاتے ہیں. مطلب یہ کرزما جو تھا نا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. اسی طریقے سے جو اردو سپیکنگ کے اندر جو شخصیت ہے وہ الطاف حسین کی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی زرداری ضائع بینظیر بھٹو کے بعد زرداری آ گیا، اور زرداری کے بعد بلاول بھٹو ہے. بلاول بھٹو کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بھی دھڑا بن جائے گا، کوئی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے نا، یہ سب کانٹیننٹ کے اندر تو یہ ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی بہت سارے ممالک کے اندر ایسے ہیں جو قیادت جو کنورٹ ہوتی ہے اور دادا سے باپ میں، باپ سے بیٹے کے اندر آتی ہے. یہ چیزیں تو حقیقت ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ 43 جو ڈاکٹر فاروق ستار نے لہرائی ہیں پراپرٹیز، ان کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم میں جو لایا جا رہا تھا، چل رہی تھے نا ایم کیو ایم پاکستان ایک دھڑا، تو یہ مشکل کھڑی کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں چیزیں تو دیکھیں ظاہر لگ رہا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے یہاں کیا کیا ہے، انہوں نے کامران ٹیسرو کو کون لکھ رہا تھا؟ وہ خود آئے ڈاکٹر فاروق، اپنا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ان کو ویلکم کیا. دیکھیں میں خبر دوں، میں خبر دوں، جب وہ آ سکتے ہیں نا جس طرح سے، اس طرح سے ڈاکٹر فاروق ستار بھی آ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے، ویسے تو انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو یہ کہا گیا تھا، میں خبر دے رہا ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کہا گیا تھا خبردار ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف نہ بات کرنی ہے، کیونکہ بیان دینا ہے، ہم آپ کی سیٹنگ کراتے ہیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد لگتا ہے کہ ویسے ہی ان کا نہیں کچھ بن رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے فاصلے بڑھیں گے. ایک خبر اور بھی ہے، ایم کیو ایم کے جو مختلف دھڑے ہیں نا، بشمول ایکس وائی زیڈ، جو بھی بہرحال آپ لے لیں، ان کی قیادت کو کہا گیا کہ ایک ساتھ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ فارغ بیماری کا بہانہ کرو اور پاکستان سے باہر چلے جاؤ. یہ ایک کہہ دیا گیا ان کو. لیکن اب یہ جو کیس آیا ہے نا، اس کیس کی وجہ سے جو تقسیم ہوئی ہے
وہ اور زیادہ گنجلک ہو گیا معاملہ کہ شاید اب اپنا وجود بھی بچانا جو ہے میرے خیال سے ضرورت ہوگا پڑے گی ان کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ فوراً کہہ دیا جائے گا کہ میں بہرحال اس پہ ہم بعد میں پھر ڈسکس کریں گے. چلے جی آڈینس کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے؟ چونکہ اب کراچی 3 کروڑ سے بھی اوپر کی آبادی ہے, اس کا خود کوئی اس طرح کی ایک ایسی کوئی قیادت نہیں ہے جو نمائندگی کر سکے سیاسی طور کے اوپر اسمبلیز کے اندر یا سڑکوں کے اوپر یا مختلف حوالوں سے. کون سی سیاسی قوت متبادل ہو یا پھر ایم کیو ایم کی کون سا دھڑا جو ہے وہ اس کو قیادت سنبھالنی چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجیے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے, لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے ارمان صابر ولاگس, کرنٹ افیئرس ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے لائیو سیشنز اور ڈسکشن کو سننے کے لیے تمام چینلز کو سبسکرائب کر دیجیے گا. فاروق سمی کا بھی رپورٹرز 21 کے نام سے چینل ہے, اس کو بھی کر دیجیے گا. آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن کچھ لمحات کے بعد آ جائیں گے. اور ایک نئے لائیو سیشن یا ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.